السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین سید الاولین والآخرین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج بتاریخ 24 جمادی الاخری 1432 ہجری بمطابق 27 مئی 2011 جبیل دعویٰ سینٹر کے زیر سایہ ہونے والے اس ماہانہ پروگرام میں میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس پروگرام کو کرنے کی ہمیں توفیق دی۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مشقتوں کو برداشت کیا اور آج وہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جہاں تک ہمارے معزز مہمان کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو آپ سے واقف نہ ہو۔ آپ کی بہت ساری CDs ہیں، بہت سارے دروس ہیں جن سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ کا ایسے خانوادے سے تعلق ہے جو خالص علمی گھرانہ ہے، اور آپ کے سارے بھائی الحمدللہ اس وقت دین کے کام میں تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ رب العالمین باطل کی تردید میں بہت بڑا کارنامہ ان کے ذریعے سے انجام ہو رہا ہے، اور ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شرک سے بدعات سے توبہ کیا ان کی CDs کو دیکھ کر کے اور ان کے پروگراموں میں شرکت کر کے۔ تو الحمدللہ بدعات کے خلاف ایک ننگی تلوار ہیں، شمشیر برہ ہیں، اور دین کی صحیح ترجمانی الحمدللہ آپ اس وقت دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علم میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، آمین۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، آپ کا موضوع قادیانیت ہے۔ آپ یہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ قادیانیت کے پر مملکت سعودی عرب میں گفتگو کرنے کی یا اس موضوع پر بات کرنے کی یا لیکچر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سبھی جانتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں، کاش ایسے ہی ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے تو یہ نہیں جانتے کہ وہ کافر کیوں ہیں، ان کے عقائد سے لوگ ناواقف ہیں۔ اور کوئی قادیانی جب آپ کے پاس آتا تو یہ کہہ کر کے نہیں آتا کہ میں قادیانی ہوں، مکاری کے ساتھ کس طریقے سے اپنے دین کی، اپنے نئے مذہب کی مسلمانوں میں نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ یہ خبر میں نے پڑھی تو میں چونک اٹھا کہ ہندوستان اور نیپال کے بارڈر پر ایک گاؤں میں ایک آدمی 6 مہینے تک باقاعدہ وہ مسجد میں خطبہ جمعہ دیتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ قادیانی تھا۔ یہ صورتحال ہے۔ بڑے بڑے پوسٹوں پر، بڑے بڑے مناصب پر آج ان کے نام ہمارے ناموں جیسے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں، اور جب آپ پوچھیں گے احمدی کیوں کہتے ہیں تو کہیں گے کہ ہمارا امام اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نام احمد تھا، اس کی طرف ہم اپنے آپ کو نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اس کی نسبت غلام احمد قادیانی کی طرف ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے نام کی طرف احمد کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی سخت ضرورت تھی اس موضوع پر۔ آج صورتحال یہ ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں اور شادی ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی قادیانی ہے یا لڑکا قادیانی، اس سے پہلے کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ اتنی عیاری اور مکاری کے ساتھ اپنے دین کی نشریات کر رہے ہیں۔ کہیں پر کوئی DM ہے تو کہیں پر کوئی بڑے پوسٹ پر ہے، فوج میں یہ لوگ موجود ہیں، اور لوگ چونکہ ان کے عقیدے سے ناواقف ہیں اس لیے سادہ لوگ مسلمانوں کو اور عام لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ اس موضوع پر تقریر کرنے کی اور آپ لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنے کی، جس کے لیے موضوع شیخ محترم کو دیا گیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں شیخ کا خطاب سننے کے لیے حاضر ہوئے، جو اگر کسی چیز پر دعوت کرتی ہے تو اس چیز پر دعوت کرتی ہے کہ شیخ موصوف کتنے لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور لوگ کس طریقے سے آپ کی تقریر سننے کے لیے کہیں سے بھی لوگ آپ کی تقریر سننے کے لیے حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج بڑے بڑے کانفرنسوں، بڑے بڑے پروگرام، بڑے بڑے اجتماعات کی کامیابی کی ضمانت ہے شیخ توصیف الرحمن صاحب۔
میں ان سے اب زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ مائک پر تشریف لائیں اور جو انہیں موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کی وضاحت کریں اور آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ قادیانیت کیا ہے، ان کے کفری عقائد کیا، ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، یہ ساری تفاصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ آپ سنیں انہیں ان کو بغور سنیں، اور آپ جب یہاں سے لوٹ کر کے جائیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اور اس طریقے سے آپ کے سامنے کچھ پرچیاں بھی تقسیم کی گئی، اگر آپ کے پاس سوالات ہوں تو انہیں بھی آپ لکھ کر کے دیں، انشاءاللہ شیخ آپ کے ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے لے کر آج تک امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ نبوت کا دروازہ آمنہ کے لال، فاطمہ کے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ بند ہو چکا ہے۔ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو سیدنا آدم سے سٹارٹ ہوا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ہو گیا۔ آپ کی آمد کے بعد، آپ کی تشریف آوری کے بعد، اگر اب کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا آوازہ بلند کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کہلواتا ہے، مانا جاتا ہے، منوایا جاتا ہے، تو وہ نبی نہیں ہے، کذاب ہے، دجال ہے، کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں خبر دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں، ہاں میرے بعد کذاب اور دجال ہوں گے، نبی آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی خاص قوم، کسی خاص زمانے، کسی خاص دھرتی کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دیواروں تک کے لیے، پوری انسانیت، پوری کائنات کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کا پیغام دنیا کے ہر مسئلے کو، انسانی زندگی میں پیش آنے والے ہر پہلو کو اپنے نور سے منور کر رہی ہیں، اور یہی پیغام اللہ کی کتاب بھی ہمیں دیتی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، دین حق دے کر۔ ہدایت اور دین حق
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ دنیا پر بھیج رہا ہے. اللہ اپنے نبی کو بھیج کیوں رہا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ دھرتی پہ جتنے ادیان ہیں ان سارے دینوں کو ختم کر کے محمد کے دین کو غالب کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستا. دنیا کی مثال دے کے یہ سودا سمجھا دوں. کوئی بندہ یہ کہے 1 ریال دے دو، اس کے بدلے میں 10 ریال دوں گا، اس کے سامنے سے لائن ٹوٹے گی؟ اگر وہ صبح 8 بجے دینا شروع کرے، لوگ رات کو 12 بجے آگے لیٹ جائیں. اللہ کہتا ہے تم میرے رسول پہ 1 مرتبہ درود پڑھو، میں تم پہ 10 رحمتوں کا نزول کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کا نام آئے تو انگوٹھے نہ چومو کہ نہ مصطفیٰ کے صحابہ نے چومے نہ صحابہ کے شاگردوں نے چومے. ہاں اپنی زبان کو ضرور تر کرو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کریم آئے کیوں؟ یہ شریعت لائے کیوں؟ یہ پیغام لائے کیوں؟ تاکہ دنیا پہ موجود ہر دین کو مٹا کے اللہ محمد کریم کے دین کو غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اہل شرک تڑپ اٹھے، ان کو نفرت ہو، ان کو غصہ ہو، وہ ناراض ہو. عرش والے کو مشرکوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مشرک ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. محمد کریم دین حق کو لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر دین پہ غالب کرنے کے لیے. آپ کے بعد اب تمام ادیان مغلوب ہیں، غالب ہونا ہے تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ پر جو کتاب آئی، آپ کو قرآن کی صورت میں جو معجزہ دیا گیا، وہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے، وہ کتاب اتنی پیاری کتاب ہے کہ وہ سابقہ تمام ادیان کا مجموعہ ہے. مالک فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب اتاری. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے جو آپ کے پاس کتاب بھیجی وہ خود صدق کے ساتھ موصوف ہے، وہ سچی کتاب ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں یہ کتاب ان کی بھی تصدیق کرتی ہے. پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور خود بھی سچی کتاب ہے. اس کتاب کی شان کیا ہے؟ اس شریعت کی شان کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ پر احسان ہے، انعام ہے، رب کا پسندیدہ دین ہے. مالک فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اس نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنا انعام پورا کیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا. دین اسلام اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین. دین اسلام شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پسند کردہ، اللہ نے چنی، اللہ نے پسند کی، اللہ کی نعمت ہمارے اوپر پوری ہوئی. اور اس کو نازل کرنے کے بعد، انعام بنانے کے بعد، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی عرش والے نے خود لی ہے. مالک فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے. مصطفیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب عرش والے نے نازل کی ہے. مالک فرماتا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے رکھی ہے. اللہ اس کو بھیجنے والا، اللہ اس کو اتارنے والا، اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا. قرآن حکیم یہ اعلان کر رہا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ہدایت کا پیغام دینے کے لیے آئے. دین اسلام کے ذریعے اس ہدایت کی تکمیل ہوگی. اس دین کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا. اب سوچئے، اللہ نے یہ کتاب بھیجی جو رحمت ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے ہے. پھر نئے نبی کی ضرورت کیا ہے؟ شریعت وہ آئی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. شریعت اس کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے ہے. اب نئے نبی کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اصلاح کرنے والوں کی ہے، انبیاء کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء،
انبیاء کے وارث علماء ہیں، محمد کریم کے وارث علماء ہیں۔ شریعت پوری ہو گئی، قرآن شریعت کی روشنی ہمارے تک پہنچ گئی، اور وہ شریعت ہے جس کے اندر کوئی اضافہ اور کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ شریعت ہے جو قیامت تک کے پیغام کو، نور کو اپنے اندر پنہا کیے ہوئے ہے۔ اس کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے۔ اب ضرورت تو صرف اصلاح کرنے والوں کی ہے، نہ نئے نبی کی ضرورت ہے، نہ نئی شریعت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی نگہداشت انبیاء کی ذمہ داری تھی۔ جب ایک نبی فوت ہو جاتے، رخصت ہو جاتے، خلفہ نبی آخر، اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي، لوگوں سنو، بنی اسرائیل کی نگہداشت اللہ نے انبیاء کے ذمہ لگائی۔ ایک نبی فوت ہوتے، اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیتے، لیکن میرے بارے میں اعلان سن لو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ یہاں پہ بند ہو رہا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں، میرے نائبین کثرت سے ہوں گے، خلفاء کثرت سے ہوں گے جو لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ آئیے دیکھیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا۔ اے امت اسلام، اے امت قرآن، اے امت محمد مصطفیٰ، آپ سے آپ کے حبیب کو، آپ سے آپ کے شفیق نبی کو، آپ سے آپ کے آقا کو کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ ان کے دل میں آپ کی نجات کے لیے کتنا درد تھا۔ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری مثال تو ایسے ہے جیسے آگ جلانے والا آگ جلاتا ہے۔ جب آگ الاؤ روشن ہوتا ہے، پروانے اس میں آ کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے پروانوں کو روکتا ہے، پروانے اس پر غالب آتے ہیں اور آگ میں گرتے ہیں۔ لوگوں، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں، تم دامن چھڑا کے پھر جہنم میں گرتے ہو۔ امت اسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا کتنا درد تھا، آپ کی کتنی فکر تھی۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رات کو میں نے بستر پہ دیکھا، میرے آقا بستر پہ نہ تھے۔ بیوی ہونے کے ناطے دل میں خیال آیا شاید کسی دوسری زوجہ کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ میں اٹھ کے باہر نکلی، دیکھا اللہ کے نبی جا رہے، میں بھی آہستہ آہستہ پیچھے چلنے لگ گئی۔ دنیا سو رہی ہے، دنیا آرام کر رہی ہے، امت نیند کے مزے لے رہی ہے، اور امت کا آقا رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے جاگ رہا ہے۔ کہا میں پیچھے پیچھے جا رہی ہوں۔ مصطفیٰ مسلمانوں کی قبروں پہ آتے ہیں، فوت ہو جانے والے مسلمانوں کے لیے رات کی تنہائیوں میں رب سے رو رو کے ان کی معافی کا سوال کرتے ہیں۔ کتنا درد ہے اپنی امت کا، کتنا درد ہے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ایک یہودی بچے کے مرنے کی خبر ملتی ہے، اس کے گھر پہ پہنچتے ہیں، سرہانے پر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں غلام قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ وہ اپنے بابا کو دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے کہہ دے جو محمد کریم ابو القاسم کہہ رہے ہیں کہہ دے۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آپ کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ دروازے کی طرف آتے ہیں، آخری ہچکی اس کی سنائی دیتی ہے، زبان مبارک حرکت میں آتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے میرے ذریعے ایک جان تو نے جہنم سے اور بچا لی۔ امت کا کتنا غم ہے، امت کی کتنی فکر ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا کتنا آپ کے دل میں درد ہے۔ اہل طائف پتھر مار مار کے زخمی کر دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کو۔ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، جبرائیل کو پاتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ لایا ہے، کہتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے سلوک کو دیکھ لیا ہے۔ فرشتہ پہاڑوں کا ساتھ آیا ہے، اجازت ہو ان دو پہاڑوں کو اٹھا کر طائف والوں کو پیس کے رکھ دے گا، اجازت دیجیے۔ کہا ان کو پیسنے کی بات کرنے والے، ان پہ پہاڑوں کو گرانے کا تذکرہ کرنے والے، آج انہوں نے فاطمہ کے بابا کو مارا ہے، مجھے یقین ہے ان کو پیسنے کی بات نہ کرو، انہوں نے میری شریعت کو قبول نہیں کیا، ان کی پشتوں سے نکلنے والے ضرور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔
وہ ضرور اس کلمے کا اقرار کریں گے، وہ ضرور میری امت میں داخل ہوں گے۔ وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی امت کو فرما کر گئے میں تمہیں ایک ایسی شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا سوا، جس کی رات اتنی ہی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے۔ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی محبت، جس کا پیار، امت کا درد، اس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تمہارے پاس رسول بھیجا، نور من نور اللہ نہیں، تمہارے پاس رسول بھیجا، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، تمہاری نسل میں سے، انسانیت میں سے، اولاد آدم میں سے، تم میں سے اللہ نے رسول بھیجا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس رسول کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ تمہارا نقصان اس پہ بڑا برا گزرتا ہے، تمہارا نقصان بھاری گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے شفیق ہے، رحیم ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے درد کا نظر اگر تاریخ میں دیکھنا ہے تو اس واقعے سے دیکھو، آقا کو کتنا پیار تھا اپنی امت سے۔ پوری رات میرے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے رو رو کر اپنے اللہ کو مناتے ہوئے پوری رات گزار دیتے ہیں، اور وہ آیت کیا ہے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ امت کی معافی کے لیے ساری رات روتے رہے، ان کی اپنے اگلے پچھلے تو اللہ نے سارے ہی معاف کر دیے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مصطفیٰ رب کے سامنے سجدوں میں ایسے روتے جیسے بچہ بلکتا ہے، ایسے آوازیں آپ کے سینے سے نکلتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اپنے رب کو مناتے ہوئے اپنی امت کے درد میں ساری رات اسی آیت کو پڑھتے ہوئے گزار دیتے۔ امت کا نبی کریم کو کتنا خیال تھا۔ ابو داؤد میں ہے، فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا، امت پہ بھاری پڑنے کا خیال نہ ہوتا، لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، میں ہر نماز سے پہلے ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مسواک کرنا ایک چھوٹی سی سنت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی فرماتے ہیں یہاں پر بھی مجھے اپنی امت کا خیال ہے، اور اگر امت کے درد کا، مشقت کا، پریشانی کا خیال نہ ہوتا میں حکم دیتا۔ مسواک مجھے اتنی پسند ہے کہ میرا ہر امتی نماز سے پہلے، وضو سے پہلے یہ مسواک کرے۔ ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مجھے امت پہ ڈر اور مشقت کا ڈر نہ ہوتا لأمرتهم بتاخیر العشاء الى ثلث اللیل، میں انہیں حکم دیتا کہ نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھا کرو۔ میں نے اس کا حکم کیوں نہیں دیا، اسے فرض کیوں نہیں قرار دیا؟ کہیں میری امت پہ بھاری نہ پڑ جائے۔ میرے نبی نے تراویح پڑھائی تھی ایک رات، دوسری رات بھی پڑھائی تھی، تیسری رات بھی پڑھائی تھی۔ میرے نبی کے ساتھی آئے تھے، اگلی رات مصطفیٰ باہر نہ آئے، یہ آوازیں کھانستے رہے، اپنے موجود ہونے کا احساس دلاتے رہے۔ آقا فجر کے قریب باہر آئے، کہا مجھے پتا تھا تم باہر آ گئے ہو، میں تمہارے موجود ہونے کے احساس کو پا چکا تھا، میں اس لیے باہر نہ آیا۔ تمہارے اس شوق اور ذوق کو دیکھ کر کہیں اللہ اس تراویح کی نماز کو تم پہ فرض نہ قرار دے دے اور پھر میری امت کے لیے کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں رسول کریم کی وفات کے بعد کہ اللہ کے نبی اس حال میں فوت ہوئے، آسمان پہ اڑنے والے پرندوں تک کا علم محمد ہمیں دے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری نبی کے، میرے پیارے آقا کے دل میں امت اسلام تمہارا درد کتنا ہے، اس منظر کو سامنے رکھیے۔ حشر بپا ہوگا، قیامت کا دن بپا ہوگا، ہر نبی کی زبان پہ ایک ہی سوال ہوگا، اللہم لا اسألوک الا نفسی، اللہ آج مجھے صرف اپنی جان کا سوال کرنا ہے۔ سیدنا آدم یہی کہیں گے، ابراہیم یہی کہیں گے، موسیٰ یہی کہیں گے، عیسیٰ یہی کہیں گے علیہم السلام، اللہ آج صرف اپنی جان کا سوال کرنا ہے۔ اے مصطفیٰ کو چھوڑ کر، مصطفیٰ کے در کو چھوڑ کر، اغیار کے دروں سے ہدایت تلاش کرنے والوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے دین کو لینے والوں،
کاش تم نے مصطفیٰ کے ان جملوں کو تو سنا ہوتا، آقا کے ان فرامین کو اپنے دل میں سمایا ہوتا۔ ایک ہستی ہوگی حشر کے میدان میں، ایک ہستی، ایک ذات، وہ اپنی جان کا سوال نہیں کرے گی، خانوادے کا سوال نہیں کرے گی، اپنے رشتہ داروں کا سوال نہیں کرے گی، اس کی زبان حرکت کرے گی، عرش والے کے دربار میں اس کا آوازہ بلند ہوگا تو وہ کہیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ اللہ آج تیرا رسول رو رہا ہے، اپنی امت کی معافی کے لیے رو رہا ہے۔ یہ تمام دلائل اپنے سامنے رکھیے، اس امت اسلام کے لیے نبی کی محبت، نبی کا پتھر کھانا، نبی کا ماتھا پھڑوانا، نبی کا دندان شہید کروانا، اور زخمی ہو کر یہ کہنا یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے رسول کے ماتھے کو ہی پھاڑ دیا، حالانکہ ان کا رسول تو ان کو جہنم سے بچا کے جنت میں جانے کی دعوت دیتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو گھر بیٹھے ہوئے طلاق ملی تو اس غم کو برداشت کیا۔ لوگوں، جس نبی نے استنجے کے طریقے سکھائے، جس نبی نے کھانا کھانے کے طریقے سکھائے، جس نبی نے کسی کے در پہ جا کر دروازہ بجا کر اجازت لینے کے طریقے سکھائے، جو اپنی امت کے لیے اتنا حریص ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے بعد قادیان میں ایک نبی نے آنا ہو اور محمد اس کی خبر نہ دے کے جائیں؟ عقل والو، اپنی عقل کو استعمال تو کرو۔ مصطفیٰ علیہ السلام جو وضو کے طریقے سکھا رہے، غسل جنابت کے طریقے سکھا رہے، میاں بیوی کے تعلقات کے طریقے سکھا رہے، استنجے کے طریقے، طہارت کے طریقے سکھا رہے، کاروبار کے طریقے سکھا رہے، بازار میں گئے، غلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اوپر سے خشک نیچے سے گیلا، اس موضوع پر خاموش نہ رہے، فرمایا جس نے ہمارے ساتھ ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ جو کاروبار کے طریقے سکھاتے ہیں، جو زندگی کا ایک ایک مسئلہ، چھوٹا چھوٹا مسئلہ بتاتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ امت کو اتنے بڑے مسئلے سے پردے میں رکھ کر چلے جائیں، اندھیرے میں چھوڑ کر چلے جائیں کہ قادیان میں ایک نیا نبی آنا ہو اور محمد اس کی خبر نہ دے کے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود اپنی امت کو جہنم کا ایندھن بنا کر چلے جائیں؟ کیونکہ سچا نبی ہو اور اس کو نہ مانا جائے تو نہ ماننے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور نبی خود فرما رہے ہیں میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے تمہاری پشتوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوں۔ فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے کے جا سکتا ہو الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل تمہیں بتا چکے ہیں۔ کوئی ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکو الا کہ محمد رسول اللہ اس عمل سے ڈرا چکے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے ڈرانے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنت کی ترغیب دینے والے، اتنے بڑے مسئلے کہ ایک سچے نبی نے قادیان میں آنا تھا لیکن مصطفیٰ بتا کر نہیں گئے اور اس کو نہ ماننے کی وجہ سے امت جہنم کا ایندھن بنے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تبلیغ رسالت صفحہ 27 جلد 9 پر لکھتا ہے میرا انکار کرنے والا جہنمی ہے۔ مرزا کی اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اس کا انکار کرنے والا جہنمی ہے تو مصطفیٰ کی احادیث اٹھاؤ، وہ تو بول بول کے صدا لگا لگا کے بتا رہی ہے لوگوں لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں کذاب ہوں گے، میرے بعد نبی کوئی نہیں دجال ہوں گے۔ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 30 کذاب اور دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ ہر کسی کا یہی دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، لوگوں میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ نہ تو اللہ کے نبی نے اس کی خبر دی بلکہ کہا کذاب اور دجال تو ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ ترمذی میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ رسول ہے نہ نبی ہے، نہ رسول ہے اور نہ نبی ہے، رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری اور انبیاء جو مجھ سے پہلے گزر گئے ان کی مثال ایسے ہیں جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا ہو فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ، اس نے بہترین کوٹھی بنائی، گھر بنایا، ساری کوٹھی بڑی خوبصورت، بڑی پیاری، بڑی اچھی بنائی، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فجعل الناس یطوفون به، لوگ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اس بلڈنگ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے کیا ہے
اگر یہاں پہ یہ اینٹ لگ جاتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا. ساری کوٹھی بڑی اچھی ہے، سارا گھر بڑا پیارا ہے، ہر زاویے سے اچھا ہے، یہ ایک کونے میں ایک اینٹ خالی کی جگہ ہے، اگر یہ اینٹ لگ جائے تو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جائیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ جو جگہ باقی تھی اس کو پر کرنے والا ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں کے سلسلے کا اختتام کرنے والا ہوں، میں آخری نبی ہوں. انبیاء کے اس سلسلے میں جو ایک جگہ خالی تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پر ہو گئی. صحیح مسلم کی روایت میں ہے فَجِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ، پس میں آیا اور میں نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا، اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں 2 چیزیں سمجھنے والی. آپ نے فرمایا فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِي، نہ تو میرے بعد کوئی رسول ہے اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہے. اب رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ اور ایک لفظ بعدی، اس کا مفہوم جاننے کے لیے آئیے تھوڑا سا غور کرتے ہیں. خود مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ رسول دنیا میں مطیع اور محکوم ہو کر نہیں آتا، بلکہ وہ مطاع اور صرف اپنی وحی کی اتباع کرتا ہے جو اس پر بذریعہ جبرائیل نازل ہوتی ہے. نبی کی تعریف کرتے ہوئے مرزا لکھتا ہے کہ نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے خبر پانے والا ہو اور اس سے مکالمے کا شرف حاصل ہو چکا ہو. شریعت لانا اس کے لیے ضروری نہیں، اور نہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو. نہ خود شریعت لانا ضروری ہے اور نہ صاحب شریعت نبی کا متبع نہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے. یہ رسول اور نبی کی تعریف کے اندر مرزا کہتا ہے. اب سوچئے مرزا غلام احمد قادیانی ہی کی ان 2 باتوں سے یہ واضح ہوا کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی صاحب شریعت کا متبع ہوتا، اور نہ ہی وہ نئی شریعت اپنے ساتھ لاتا. ان دونوں معانی کو اگر سامنے رکھیں تو حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو صاحب شریعت نبی آ سکتا ہے، نئی شریعت لے کے صاحب شریعت نبی آ سکتا ہے، نہ صاحب شریعت کے تابع کوئی نبی آ سکتا ہے، کیونکہ آپ نے رسول اور نبی دونوں کا انکار کیا ہے. نہ رسول ہے میرے بعد اور نہ میرے بعد نبی ہے. اور آپ نے فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی. بعدی کے کئی معنی ہیں. نمبر 1، بعد بمعنی غیر حاضری کے بھی آتا ہے، غیر موجودگی، غیر حاضری. قرآن کریم خبر دیتا ہے ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر تم نے تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ کے بعد، یعنی موسیٰ کے پہاڑ پہ چلے جانے کے بعد، غیر حاضری کا معنی. دوسرا معنی بعد کا بمعنی خاتمہ، اینڈ ہونے کے بعد، اس پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن حکیم کی یہ آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، پھر اس کے فوت ہو جانے کے بعد کئی رسول بھیجے، ان کے اختتام کے بعد پھر کئی رسول بھیجے. تیسرا معنی بعد کا کبھی معن بعد میں بھی آتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کو فوراً نبی بنایا گیا. بعد کا اطلاق کبھی شریعت اور حکومت کے ختم ہونے پر بھی آتا ہے، اور اس کی دلیل اللہ کے قرآن سے یہ ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، یعنی اس کی حکومت کے بعد ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. بعد کے معنی پیچھے کے ہیں، خواہ وہ کسی صورت میں بھی ہو. اس تفصیل کے بعد حدیث کا معنی بالکل واضح ہو گیا کہ آپ کو نبوت عطا ہونے کے بعد نہ تو فوراً بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، محمد کریم کو نبوت ملنے کے، نہ تو فوراً بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، نہ مدینہ منورہ سے غیر حاضری کی صورت میں آ سکتا ہے، اور نہ نبی کی وفات اور رحلت کے بعد آ سکتا ہے. اور شریعت کے ختم ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت محمدیہ قیامت تک کے لیے آئی ہے. ایک عرصہ تک مرزا غلام احمد قادیانی خود بھی ختم نبوت کا قائل رہا. ایک عرصہ تک، یہ جتنے حوالے دوں گا کوئی صاحب چاہے تو مرزا کی اصل کتابیں ہم اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس موجود ہیں. ایک عرصے تک مرزا غلام احمد قادیانی خود بھی ختم نبوت کا قائل رہا. مرزا غلام احمد لکھتا ہے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ظہور کو جائز تسلیم کر لیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ جائے اور اس کا آنا جائز ہو، تو ہم وحی نبوت کے دروازوں کو کھول دیں گے جو کہ بند ہو چکا ہے. یہ کسی سنی عالم
سلفی عالم کی تحریر نہیں پڑھ رہا ہوں، مرزا غلام احمد کی اپنی تحریر جو اس نے دعوی نبوت سے پہلے لکھی تھی۔ وہ کہتا ہے اگر ہم یہ فرض کر لیں، مان لیں کہ اب کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، تو وحی اور نبوت رسالت کا جو سلسلہ بند ہو چکا ہے ہم اس کو پھر دوبارہ کھول دیں گے، اور یہ ایسی غلط بات ہے جو مسلمانوں پر مخفی نہیں، اور کوئی نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طرح آ سکتا ہے جبکہ آپ کے ذریعے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ مرزا دوسری جگہ پر اپنی کتاب میں لکھتا ہے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں دعوی نبوت کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی نبی کریم کی نبوت کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کافر ہے، تو اس کی دلیل شریعت کے دلائل اپنی جگہ پہ مرزا خود اپنی سابقہ تحریر میں خود لکھتا ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں دعوی نبوت کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں، قوم کفار سے جا ملوں، میں کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں جبکہ میں مسلمان ہوں۔ مرزا تیسری جگہ پہ لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت اور رسالت کو جھوٹا مانتا ہوں، کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے وہی یہ رسالت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوئی۔ تبلیغ رسالت صفحہ 20 اور 21 جلد نمبر 3۔ مرزا نبوت کے اعلان سے پہلے اپنی تحریروں میں اپنی کتابوں میں تسلیم کرتا ہے کہ محمد کریم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتے۔ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور نبی کا دعویٰ کرنے والے کو جھوٹا بھی مانتا ہوں، کافر بھی مانتا ہوں۔ اگر میں خود نبوت کا دعویٰ کروں تو میں قوم کفار سے جا ملوں گا، میں مسلمان نہیں رہوں گا۔ مرزا غلام احمد لکھتا ہے میں جناب خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ تبلیغ رسالت صفحہ 44۔ مرزا اپنی ایک اور کتاب آسمانی فیصلہ صفحہ 25 پہ لکھتا ہے اے مسلمانوں، اے لوگو، اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو، دشمن قرآن نہ بنو، خاتم النبیین کے بعد وہی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو، اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیا جاؤ گے۔ مسلمان کہلانے والو شرم کرو، سلسلہ وحی اور نبوت کے دروازے کو نہ کھولو۔ قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، یہ کیا کرنے لگے ہو۔ مرزا لکھتا ہے اصل حقیقت جس کی میں گواہی دیتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نیا نہ پرانا، بلکہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے۔ یہ آپ نے دلائل سنے کس کی زبان سے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان سے۔ مرزا اپنی کتاب تبلیغ رسالت صفحہ 302 جلد 6 پہ لکھتا ہے میں ہر نبوت کے دعوے دار کو لعنتی سمجھتا ہوں، وہ لعنت کا مستحق ہے جو نبوت کا اعلان کرے۔ ان حوالہ جات سے جو ہم نے کسی مسلمان عالم کی کتاب سے نہیں دیے بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتابوں سے پیش کیے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آئیے، یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا، تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کو دکھاؤں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی کتاب حقیقت الوحی پر لکھتا ہے میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، اس نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ ابھی آپ پہلے کیا سن رہے تھے؟ نبوت کا اعلان کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے، قوم کفار سے ملنے والا ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے، مردود ہے۔ یہ فتوے کس نے لگائے؟ شریعت کے دلائل اپنی جگہ پہ، عقل مندو عقل کے ناخن لو۔ مرزا صاحب اپنی کتاب میں خود تسلیم کر رہے ہیں میرے لیے جائز نہیں کہ میں نبوت کا اعلان کر کے قوم کفار سے جا ملوں، اور خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ تو مرزا اپنے فتووں کے مطابق، ہمارے فتوے بعد میں آئیں گے، مرزا اپنے فتووں کے مطابق کافر بھی ہے، لعنتی بھی ہے، جہنمی بھی ہے، قوم کفار میں سے بھی ہے۔ یہ ہم نے فتویٰ نہیں لگایا، کوئی ہمارا جملہ سنے
اور اس کے جسم میں آگ لگے تو مرزا کی اپنی کتابوں کو پڑھ لے، یہ فتوے اس نے خود دیے، اور یہاں پر وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ مرزا لکھتا ہے کہ میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میں گناہگار ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جب تک میں دنیا سے گزر نہ جاؤں۔ اللہ نے میرا نام نبی رکھا ہے، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، اگر میں انکار کروں اللہ کی دی ہوئی نبوت کا تو گنہگار ہوں گا۔ یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہی مرزا کہہ کر گیا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، وہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے۔ مرزا لکھتا ہے دافع البلا صفحہ 11 پر، سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یعنی اگر کوئی قادیان میں آنے والے رسول کا انکار کرے تو وہ حقیقت میں اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا، اور جس نے مدینہ میں رسول بھیجا وہ کون ہے؟ بڑا پیارا مناظرہ ہے مرزا کا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ سے۔ مناظرے میں وہ کہنے لگا کہ وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، سیاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہے، تو میں وہ احمد ہوں جس کی بشارت قرآن میں دی گئی۔ اللہ نے شیخ ثناء اللہ رحمہ اللہ کو مناظرے کے اندر ایک بڑا فن عطا کیا تھا، فوراً عقلی دلیل سے اس کا منہ بند کر دینا، یہ ان کا بہت بڑا ملکہ تھا۔ کہا مرزا تیرا نام ہے غلام احمد، تیرا نام ہے غلام احمد، قرآن میں جس کی بشارت ہے اس کا نام کیا ہے؟ احمد، تو تیرے اوپر تو یہ دلیل فٹ نہیں ہوتی۔ کہا یہی تو آپ سمجھتے رہی ہو معرفت کی بات، اصل میں غلام احمد تو تھا، لیکن میں نے احمد کی غلامی کی اتنی غلامی کی کہ میں خود احمد بن گیا۔ یہ اصل میں صوفیہ سے لیا اس نے، صوفیہ کرتے ہیں نا فنا فی الشیخ فنا فی الرسول، اور آخر میں فنا فی اللہ، کرتے 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 ایک صوفی لکھتا ہے 40 سال تک میں رب کو تلاش کرتا تھا، اپنے آپ کو پاتا تھا، اب اس 40 سال کے بعد میں اپنے آپ کو تلاش کرتا ہوں تو اللہ کو پاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اتنی غلامی کی احمد کی، اتنی غلامی کی، حق ادا کر دیا غلامی کا، خود احمد بن گیا۔ شیخ ثناء اللہ رحمہ اللہ کہنے لگے تیری بات ٹھیک ہے، میرا نام کیا ہے؟ کہا آپ کا نام ہے ثناء اللہ۔ کہا یہی تو سمجھا نہیں، میں نے اللہ کی اتنی ثنا کی، اتنی ثنا کی، اتنی ثنا کی، میں خود اللہ بن گیا۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو آپ کے اللہ بن جانے سے میرے دعوے کا انکار تو نہیں ہوا، میرا دعویٰ تھا کہ میں احمد بن گیا، اگر میں مان بھی لوں کہ آپ اللہ کی ثنا کر 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 کے ونا فی اللہ آخر میں اللہ کے مقام پہ پہنچ گئے تو میرے دعوے کا انکار نہیں۔ کہا تو نے مان لیا نا کہ میں ثنا کر کر کے، جیسے میں نے مانا کہ تو غلامی کر کر کے احمد بنا، تو نے مان لیا کہ میں ثنا کر کر کے خود اللہ بنا؟ کہا ہاں مان لیا۔ کہا نبی کون بھیجتا ہے؟ کہا اللہ۔ کہا تجھے میں نے بھیجا ہی، تو آیا کہاں سے؟ میں نے تو تجھے نہیں بھیجا، اگر تو غلامی کر کے احمد بنا تو میں ثنا کر کے اللہ بنا، میں نے تجھے نہیں بھیجا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ کہتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ مرزا غلام احمد اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 391 پر لکھتا ہے جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، ابدال اور اقطاب اس امت میں گزرے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر نعمت کا نہیں ملا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، دوسرے لوگ اس کے مستحق نہیں ہوئے۔ غوث، قطب، ابدال اس امت میں جو گزرے ہیں، جو چیز مجھے ملی ہے وہ ان کو نہیں ملی، اس لیے صرف میرا نام نبی رکھا گیا، کسی اور کا نام نبی نہیں رکھا گیا۔ مرزا لکھتا ہے میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے سینکڑوں انبیاء آ چکے ہیں۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ کہتا ہے میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے سینکڑوں انبیاء آ چکے ہیں۔ آئیے ذرا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے الفاظ سنیے جو انوار خلافت پر ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو میں اسے کہوں گا کہ جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور مرزا بشیر الدین محمود کہہ رہا ہے میری گردن پہ اگر تلوار بھی رکھو گے تو میں کہوں گا نبی آ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں مرزا تیری بات کو جب ہم نے مصطفیٰ کے جملوں سے تولا تو وہاں سے ہمیں خبر ملی کہ آئیں گے، لیکن آنے والے نبی نہیں ہوں گے، کذاب اور دجال ہوں گے. نبی آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. مرزا محمود مزید لکھتا ہے میں پبلک اور حکام کی اطلاع کے لیے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ کا مقدس نبی بنی نوع انسان کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا گیا ہے. پبلک بھی سن لے، حکام بھی سن لے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، مقدس نبی ہے اور انسانیت کا نجات دہندہ ہے. تعجب ہے مرزا غلام احمد قادیانی پر، ایک طرف نبوت کے دعوے دار کو کافر کہہ رہا ہے، کذاب کہہ رہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج مان رہا ہے، لعنتی قرار دے رہا ہے، اور دوسری طرف خود ہی نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. کیا یہ تضاد بیانی نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹے ہونے کی نشانی نہیں ہے؟ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے، جو کذاب ہوتا ہے، اس کی بات میں کبھی بھی ایک کلام نہیں ہوگا. اس کی گفتگو میں کبھی وہ کچھ کہے گا اور کبھی وہ کچھ کہے گا. یہ جھوٹے ہونے کی نشانی کے لیے کافی ہے کہ انسان کے کلام میں تضاد ہو. یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جملہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے. سنیے اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 184 پہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے ایک شخص کی حالت، اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی ہے جو اپنے کلام میں کھلا تناقض رکھے، ایک بات کچھ کہے، ایک بات کچھ کہے، اس کی اپنی باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی مانتا ہے کہ ایسا شخص پاگل ہے، مینٹل کیس ہے، اس کے حواس، اس کی ہوش ٹھکانے پہ نہیں ہے. مرزا براہین احمدیہ صفحہ 112 جلد 5 پہ لکھتا ہے جھوٹے انسان کے کلام میں تناقض ہوتا ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. ہم نے آپ کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے، وہ اپنی جگہ پہ. مرزا غلام احمد کی کتابوں سے ایک چیز کیا ثابت کی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کافر، ملعون، لعنتی، دائرہ اسلام سے خارج، قوم کفار کا شخص مانتا ہے. دوسری طرف خود یہی سارے دعوے کرتا ہے. اور تیسرا حوالہ بھی اسی کی کتابوں کا، وہ کہتا ہے پاگل ہے، مینٹل کیس ہے، جھوٹا ہے وہ آدمی جس کے کلام میں ٹکراؤ ہو. تو اگر آج مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا کہا جائے تو اس کی اپنی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے، اس کے اپنے دعووں سے ثابت ہے. وہ خود اپنے آپ کو کذاب اور جھوٹا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو پاگل کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے کلام میں تناقض ہو یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے اور پاگل ہونے کے لیے کافی ہے. اس پر مرزا کی جرت کا اظہار دیکھیے کہ ایک طرف اپنی نبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مظہر خیال کرتا ہے کہ کمال نبوت، مصطفیٰ کی کمال نبوت کا مظہر مرزا غلام احمد قادیانی ہے. لکھتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے جب نبوت ختم ہو چکی تو اس امت میں نبی کس طرح ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس بندے کا نام اس لیے نبی رکھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا کمال امت کے کمال کے ثبوت کے بغیر ہرگز ثابت نہیں ہوتا. نبی کریم کی نبوت کا کمال، آپ کی عزت کا کمال، جب تک امت کے اندر بھی ایسا ہی کمال نہ ہو تو اللہ کے نبی کا کمال ثابت نہیں ہوتا. اور اس کے بغیر محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے جو اہل عقل کے نزدیک بے دلیل ہے. کسی فرد پر ختم نبوت ہونے کی یہی معنی ہے کہ کمالات نبوت اس پر ختم ہے، اور نبی کے بڑے کمالات میں سے نبی کا فیض پہنچانے میں کامل ہونا ہے. اور یہ جب تک اس امت میں اس کا نمونہ نہ پایا جائے ثابت نہیں ہوتا. نبی کے کمالات، نبی کی شان ثابت نہیں ہوتی جب تک اس کی امت میں سے اسی شان کا بندہ نہ ہو. تو نبوت کا دعویٰ، نبی کے کمال کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے. مرزا قادیانی کے اس کلام سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم کی نبوت کا کلام ثابت کرنے کے لیے یہ اصول تراشا گیا ہے کہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پایا جانا ضروری ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ 1300 سال تک آج تک کوئی نبی کا نمونہ آپ جیسا امت کے اندر
آپ کی کمالات کو ثابت کرنے والا اس مقام والا نہ ہے، اور نہ آپ کا کمال ثابت ہوتا رہا۔ دنیا محض بے عقلی میں آپ کو خاتم النبیین تسلیم کرتی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی شان، اپنا مقام اتنا بلند کر رہا ہے کہ مجھے جو یہ مقام ملا ہے رسول اللہ کے کمالات کو ثابت کرنے کے لیے ملا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کیا صحابہ کرام، اکابر امت، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ، تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اکابر امت معاذ اللہ سارے کے سارے بے وقوف اور بے عقل تھے کہ نبی کا کمال ثابت نہیں ہو رہا تھا، لہذا نہیں نبی کا آنا ضروری ہوا؟ ارے نبی کا کمال دیکھنا ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کو دیکھ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت باقی رہنی ہوتی خطاب کا بیٹا نبی بن کے آتا، عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ نبی بن کر آتا۔ اگر میرے بعد نبوت باقی رہنی ہوتی، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اس کو پیا، جو باقی بچا میں نے عمر کو پلایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا وہ دودھ علم تھا جو مجھے دیا گیا، میرا بچا ہوا علم عمر کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی کی شان، اس کا مقام، مومنوں کی ماں کہتی ہیں قرآن ہمارے بستر پہ اترتا تھا، عمر کی رائے سے اترتا تھا۔ کسی مسئلے میں عمر کلام کرتا تھا، رب اس کو قرآن بنا دیتا تھا۔ یہ عمر ہی تو تھے جس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کے گھر میں آتے ہیں، اچھے برے بھی آتے ہیں، اپنی ازواج کو، ہماری ماؤں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ کہا عمر یہ پردے کا حکم نازل کرنے والا تو عرش والا ہے۔ ادھر عمر کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں کہ پردے کا حکم جاری کر دیجئے، عرش والا عمر کے کلام پہ آسمان سے پردے کا حکم نازل کر دیتا ہے۔ ارے کیا یہ عمر نہ تھے جس نے کہا تھا مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنے کا جی چاہتا ہے؟ کیا آسمان سے وحی نہ آئی تھی؟ کیا یہ عمر نہ تھے جس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کے قیدی آئے ہیں، ان سے جزیہ نہ لو، میرے حوالے کرو، عثمان کے حوالے کرو، ابو بکر کے اس کے حوالے کرو۔ آج ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹ کر اعلان کریں ہم محمد کے ماننے والے ہیں، اور جو محمد کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ عمر نے نہ کہا تھا؟ کیا پھر مصطفیٰ رو نہ رہے تھے؟ عمر نے آ کے نہ پوچھا تھا میرے آقا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا عمر جو تو نے دھرتی پہ کہا تھا عرش والے نے آسمان سے کہا تھا۔ یہ عمر تھے جو زمین پہ چلتے ہوئے گفتگو کرتے تھے، اور کتنی ہی بار آسمان والا وہ آرڈر جاری کر دیتا تھا۔ اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میرے بعد اگر نبوت جاری رہنی ہوتی تو عمر یہ فاروق اعظم بن کر نہ آتا، یہ نبی بن کر آتا۔ میرے نبی کا کمال کہ ابو بکر کی ہستی سے ثابت نہ ہوتا تھا۔ وہ ابو بکر عمر جس کے بارے میں خود مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر عمر تم سے بہتر آدمی پر اللہ کا سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ انبیاء کے بعد جو شان تم کو ملی ہے وہ کسی اور کو، یہ جھوٹا اصول تراشتے ہو کہ مرزا کو نبی اس لیے بنایا گیا، اس کو کمالات اس لیے دیے گئے تاکہ رسول اللہ کی کمال نبوت پر دلیل یہ مرزا بنے۔ میرے نبی کے صحابہ نکلے تھے، جہاد کے لیے نکلے تھے، عیسائی راہبروں کے پیچھے چلنے والوں نے میرے نبی کے صحابہ کے چہروں کو دیکھا تھا تو کہا تھا اللہ کی قسم ان کے چہروں پہ جو نور ہے وہ ہمارے راہبوں کے چہرے پہ نہیں ہے۔ جن کے ایمان کی گواہی، جن کی صداقت کی گواہی کفار نے بھی دی۔ سیدنا عمر جا رہے تھے اور جب چابیاں لینے کے لیے پہنچے تھے، باری غلام کی سواری کرنے کی تھی، عمر کی رسی پکڑنے کی تھی۔ غلام نے کہا تھا امیر المومنین کفار کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ سواری کریں، خادم لگام پکڑے گا۔ کہا تھا نہیں باری تیری ہے،
اب تو سواری کرے گا، امیر المومنین تیری لگام پکڑ کے اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے چلے گئے۔ عیسائیوں نے پوچھا تھا یہ جو آ رہا ہے اونٹ کا سوار، یہ خبر دینے کے لیے آ رہا ہے کہ پیچھے خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ خود خلیفہ آ رہا ہے۔ کہا جو یہ اونٹ پہ سوار ہے یہ تمہارا خلیفہ ہے؟ کہا اونٹ پہ سوار خلیفے کا غلام ہے، خلیفہ مہار پکڑ کے چل رہا ہے۔ کہا جو اپنے غلاموں سے یہ سلوک کرتا ہے وہ ہمارے اوپر کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھ کر نبی کی شان، نبی کا مقام، نبی کے کمالات، نبی کی عزت کا پتہ نہیں چلتا؟ جو آج 1300 سال کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ مرزا کو یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ مرزا کے کمالات کو دیکھ کر مصطفیٰ کے کمالات کی تصدیق ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی 1901 سے پہلے بے عقل تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ثابت نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے باوجود مرزا کہہ رہا تھا نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا لعنتی ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا قوم کفار میں سے ہے۔ 1901 سے پہلے تو مرزا خود ان باتوں کو تسلیم کر رہا تھا۔ کیا اس وقت وہ بے عقل تھا؟ جو اس نے قانون اس وقت بنایا وہی قانون اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ لوگوں یاد رکھیے گا، مرزائیت مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، مستقل امت ہے۔ مرزائیت مسلمانوں کا گروہ نہیں ہے، باقاعدہ امت ہے، مستقل مذہب ہے، مستقل امت ہے۔ ان کا امت محمدیہ سے چند مسئلوں میں اختلاف نہیں ہے، دین محمد سے اختلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طے شدہ اصول ہے، امت کا وجود نبی کے وجود سے ثابت ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی نبی کو مانتا ہے تو وہ اس نبی کی امت قرار پاتا ہے۔ غور کیجئے، ایک آدمی یہودی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، اس لیے یہودی ہے نا۔ اگر وہ یہودیت کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لے اور عیسائیت اختیار کر لے تو اب کیا کہا جائے گا کہ وہ یہودیت کا فرقہ ہے، یا مستقل اسے امت نصارہ میں سے شامل کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر ایک مستقل نبی کو مان چکا ہے۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لانے کے بعد پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے تو کیا کہا جائے گا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا اور اسلام عیسائیت کا فرقہ ہے؟ اسلام عیسائیت کی ذیلی شاخ ہے؟ اسلام عیسائیت کا نیا ماڈل ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ امت نصارہ سے نکل کر امت محمد میں شامل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مستقل ایک اور نبی کو تسلیم کیا ہے۔ جب وہ یہودیت کو چھوڑتا ہے اب وہ یہودی نہیں رہا، عیسائی بن گیا۔ جب وہ عیسائیت کو چھوڑ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اب وہ عیسائی نہیں رہا بلکہ محمدی بن گیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد بن گیا۔ اب نہ اسے یہودیت میں شامل کرنا جائز ہے نہ اسے عیسائیت میں شامل کرنا جائز ہے، بلکہ دونوں امتوں سے نکل کے وہ چونکہ ایک مستقل نبی پر ایمان لایا ہے تو وہ ایک نئی امت میں داخل ہوا اور وہ امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اسے مسلمان ہونے والے کو نہ یہودی کہہ سکتے ہیں، نہ عیسائی کہہ سکتے ہیں، نہ یہودیت اور عیسائیت کا فرقہ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اسلام کے آنے کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد اگر کوئی انسان کسی اور نبی کو تسلیم کر لیتا ہے تو جس طرح یہودیت کو چھوڑ کے عیسائیت اختیار کرنے والا یہودی نہ رہا بلکہ باقاعدہ عیسائی بنا، محمد کے بعد اگر کوئی کسی اور نبی کو تسلیم کرتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پھر وہ اسلام کا فرقہ نہیں رہے گا، وہ اسلام کی شاخ نہیں رہے گی، وہ اسلام کا نیا ماڈل قرار نہیں پائے گا، بلکہ وہ اسلام سے نکل کر امت محمدیہ سے نکل کر نئے نبی کو مان کر پوری امت میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ امت اسلام کے علاوہ کوئی اور امت ہے۔ یہاں صرف چند عقائد میں اتحاد ہونا دلیل نہیں ہے کہ یہ اسی امت میں باقی ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں،
پاکستان سے جو پاسپورٹ ان کا بنتا ہے وہ تو کافر کا بنتا ہے، لیکن جن انگریزوں کی پیداوار ہیں وہ تو ان کو مسلمان کا پاسپورٹ دیتے ہیں، وہاں کے پاسپورٹ پہ وہ چوری چھپے عمرہ حج کرنے بھی آتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ چند عبادات جیسی ہماری ہیں ویسی ان کی ہیں، ملتی جلتی ہیں، لہذا وہ مسلمانوں کی ہی ایک شاخ ہے، کیونکہ چند عقائد مل رہے ہیں۔ چند عقائد کے اتفاق ہونے سے وہ امت محمدیہ میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ محمد کریم کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مستقل ایک نبی کی نبوت کو مانا ہے۔ جب اس کی نبوت کو مانا تو اس کی امت میں شامل ہوئے۔ چند عقائد کا اتفاق ان کو سابقہ امت پہ برقرار نہیں رکھتا، وگرنہ عیسائیت کو یہودیت سے الگ کرنے کے کیا معنی؟ اسی طرح اسلام عیسائیت سے مختلف کیوں ہوا؟ حالانکہ قرآن حکیم خبر دیتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ مضمون اگلے صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ دین تو انبیاء کو جو دیا گیا وہ ایک ہے۔ قرآن حکیم خبر دیتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے جو دین بھیجا ہے، اس کی نصیحت، اس کی وحی، تو نوح کو اس کا حکم دیا جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے نازل کیا، جس کا ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین، یہ تو ایک دین ہے۔ انبیاء پر جو شریعت آئی یہ دین تو ایک ہے، دین توحید۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ہی دین دیا، جیسا کہ سابقہ آیات سے ظاہر ہوا، لیکن اس کے باوجود انبیاء کی پیروی کرنے میں امتیں مختلف ہوئیں، مختلف ناموں سے مشہور ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے محمدی امت کہلائے۔ اسی طرح آج اگر کوئی شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو تسلیم کرے، وہ مسلمان نہیں بلکہ اس نبی کا پیروکار ہے اور اس کا امتی ہے۔ یہ اصول جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہی اصول خود مرزا غلام احمد قادیانی بھی بیان کرتا ہے، سیم یہی الفاظ۔ سنیے، اپنی کتاب آئینہ کمالات صفحہ 344 پہ بیان کرتا ہے جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے، اس دعوے میں ضروری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے، اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوتی ہے، نیز اللہ کی مخلوق کو وہ کلام بھی سنا دے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایک امت بنا دے جو اس کو نبی سمجھتی ہو اور اس کی کتاب کو اللہ کی کتاب جانتی ہو۔ یہ اصول کون بیان کر رہا ہے؟ خود مرزا غلام احمد قادیانی، کہ جو اپنے آپ کو نبی سمجھے، اپنی نبوت کا دعویٰ کرے، پھر وہ لوگوں کو پیغام دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا مجھ پہ کلام نازل ہوتا ہے، مجھ پر کلام آتا ہے، اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچائے اور ان لوگوں کو مستقل ایک امت بنائے جو اس کو نبی مان چکی ہے۔ اس بنیادی اصولی بات کو سمجھ لینے کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ قادیانیت مسلمانوں سے علیحدہ ایک امت اور ایک مستقل مذہب ہے، بلکہ وہ خود اس بات کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں سے کسی بنیاد پر اتفاق اور اتحاد نہیں۔ مرزا بشیر الدین جمعے کے خطبے میں اعلان کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ مرزا بشیر کے الفاظ سنیے جو اپنے نبی سے نقل کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح اور چند مسائل پہ ہے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر تسلیم کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ ہمارا مسلمانوں سے اختلاف وفات مسیح یا چند مسائل پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا بشیر نقل کر رہا ہے کس کا کلام؟ غلام احمد قادیانی کا، کہ ہمارا مسلمانوں سے کس کس مسئلے پہ اختلاف ہے۔ پھر سنیے، اللہ کی ذات پہ اختلاف، رسول اللہ پہ اختلاف، قرآن پہ اختلاف، نماز پہ اختلاف، روزے پہ اختلاف، حج پہ اختلاف، زکوٰۃ پہ اختلاف،
غرض آپ نے تفصیل سے بتایا، ایک ایک چیز میں ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ الفضل 30 جولائی 1931۔ اب اللہ کے بتاؤ، جو شریعت میں رب کے بیان کردہ مقام سے اختلاف کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو مقام مصطفیٰ سے اختلاف کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس نے تو ایک ایک چیز کا ذکر کیا، اور میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کہا تھا، یہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، میں ان سے جنگ کروں گا، اگر تم سارے لوٹ جاؤ گے میں اکیلا جنگ کروں گا۔ کہنے والے نے کہا، عائشہ کے بابا تو ان سے جنگ کرے گا جو نماز پڑھتے ہیں؟ کہا، میں ان سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک رسی جو یہ مصطفیٰ کو دیا کرتے تھے، اگر ابو بکر سے روکیں گے میں اس ایک رسی کو لینے کے لیے قتال کروں گا۔ اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اے امت اسلام، ابو بکر صدیق ان کو مسلمان سمجھ کے لڑ رہے تھے یا کافر سمجھ کے؟ کافر سمجھ کے، اسلام کی ایک چیز سے اختلاف کرتے ہوئے، ایک کا انکار کرتے ہوئے کفار سمجھ کے جنگ کی۔ اور یہاں مرزا خود کہتا ہے، ہمارا مسلمانوں سے اللہ کی ذات پہ اختلاف ہے، محمد کریم پہ اختلاف ہے، قرآن پہ اختلاف ہے، نماز پہ اختلاف ہے، روزے پہ اختلاف ہے، حج پہ اختلاف ہے، زکوٰۃ پہ اختلاف ہے۔ جس طرح ہماری امت محمد علیہ السلام ہے، ان کی امت قادیان ہے، امت قادیان کا امت محمد سے مکمل ہی اختلاف ہے۔ اسی اختلاف کے شوق میں مرزا قادیانی نے کے ماننے والوں نے اسلامی تقویم کے مقابلے پہ قادیانی تقویم بنائی ہے۔ سنیے ذرا، اسلامی تقویم کیا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج۔ یہ تقویم کس کی ہے؟ امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امت قادیان کی تقویم بھی سنیے، ان کے مہینوں کا نام سنیے۔ مرزائی تقویم: صلح، تبلیغ، امان، شہادت، ہجرت، احسان، وفا، ظہور، تبوک، اخا، نبوت، فتح۔ احمدیہ ڈائری کے اندر یہ تقویم موجود ہے کہ امت مسلمان کے مقابلے پہ امت قادیان نے پوری تقویم اسلامی تقویم کے مقابلے پہ بنائی ہے۔ ان کا ایک ایک عمل، ان کا ایک ایک عقیدہ، ان کا ایک ایک کردار امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات کہتا چلوں، اگر امت قادیان کا مسلمانوں کے عقائد سے مکمل اتفاق ہو، اگر امت قادیان کا امت مصطفیٰ علیہ السلام سے تمام مسئلوں میں مکمل اتفاق ہو، صرف میرے نبی کی نبوت کی خاتمیت کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی قسم وہ اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جیسے بال گوندے ہوئے آٹے سے نکل جاتا ہے۔ ان کے کافر ہونے کے لیے ایک مسئلہ کہ محمد کریم کے بعد سچا نبی، سچے اللہ نے قادیان میں بھیجا ہے، یہی ایک جملہ، یہی ایک عقیدہ، یہی ایک مسئلہ ان کو اسلام سے نکال کر ہمیشہ کی جہنم کی وادی میں دھکیل دیتا ہے۔ وہ تو خود اقرار کرتے ہیں ہمارا مسلمانوں سے کسی مسئلے میں اتفاق نہیں، بلکہ امت اسلام کے مقابلے پہ ہمارا ہر مسئلہ الگ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہر مسئلہ امت اسلام سے امت قادیان کا ملتا بھی ہو، صرف ایک مسئلے پر اختلاف کہ محمد کریم کے بعد وہ کسی اور کو نبی جانے، نبی مانے، اس کی نبوت کو تسلیم کریں، اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال کریں، ان کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے توفیق دی کسی اور ملاقات میں قادیان امت کا امت مصطفیٰ سے عقائد میں کیا اختلاف ہے، اللہ کی ذات پر، مصطفیٰ کی ذات پر، قرآن حکیم پر، اس کو ذکر کریں گے۔ ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، امت محمد کریم کا ایمان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ کا کوئی بیٹا، اللہ کی کوئی بیوی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ امت محمد کریم کا اتفاق ہے۔ اور جو اللہ کے لیے بیٹا قرار دے، اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کرے، امت مصطفیٰ اس کو مسلمان مان سکتی؟ یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن ہمیں خود اس کی خبر دیتا ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ
وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے رب کے لیے بیٹا پکڑ لیا ہے، بیٹا اختیار کیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت اتنا ظالمانہ قول ہے، اتنا مجرمانہ قول ہے، اتنا بڑا خطیر ثقیل بھاری قول ہے، اس بھاری پن کو نہ آسمان کی قوت برداشت کر سکتی ہے، نہ پہاڑ سہ سکتے ہیں، نہ زمین سہ سکتے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی میں کہتا ہے، اللہ نے مجھ سے کہا انت منی بمنزلت ولدی، غلام احمد تو میرے ساتھ تیرا ایسے ہی رشتہ ہے جیسے بیٹے کا ہوتا ہے، تیرا میرا رشتہ ایسے ہی ہے، تیرا مقام میرے نزدیک ایسے ہی ہے۔ انت منی بمنزلت ولدی، انت منی بمنزلت روحی، انت منی بمنزلت جسدی، انت منی بمنزلت عرشی، تو میرے عرش کی طرح ہے، میری روح کی طرح ہے، میرے بیٹے کی طرح ہے، اور اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا ایمان نہیں ہے، کفر ہے۔ مرزا قادیانی سے امت اسلام کے بڑے اختلاف ہیں، مرزا قادیانی سے امت محمد کریم کے بڑے اختلاف ہیں۔ میرے نبی پہ وحی آتی تھی آسمان سے، کون لاتا تھا؟ جبرائیل لاتا تھا۔ مرزا پر بھی وحی آتی تھی، میرے نبی پر فرشتے اترتے تھے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر ام ایمن نے رو کر کہا تھا، ایک تو غم پیارے حبیب کی وفات کا غم ہے، پیارے حبیب کی جدائی کا غم ہے، اور ایک بڑا غم یہ بھی ہے مصطفیٰ کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ وحی کا سلسلہ، نبی پر وحی آتی تھی، کون لاتا تھا؟ جبرائیل لاتا تھا۔ بھیجتا کون تھا؟ اللہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میرے پاس بھی فرشتے آتے تھے، اور ایک فرشتہ آتا تھا اس وقت جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، ایک فرشتہ آتا تھا اس وقت جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ کیا نام تھا؟ ٹیچی ٹیچی۔ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ٹیچی ٹیچی مجھے پیسے دے کر جاتا، خود اپنی کتاب میں تسلیم کرتا ہے۔ ایک بار مجھے الہام ہوا، اللہ نے مجھے کہا آئی لو یو۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ تفصیل کھولیں گے۔ اللہ نے مجھے کہا آئی لو یو، اور یہ پیغام لانے والا، پیسے لے کر آنے والا فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ میں کہتا ہوں عربی زبان میں ٹی نہیں ہے، اسی لیے آپ نے عربوں کو سنا ہوگا وہ ٹیچر کی بجائے تیچر بولتے ہیں، ٹے کو تے بولتے ہیں، عربی میں تا ہے، ٹے نہیں ہے، ٹی نہیں ہے۔ یہ ٹیچی ٹیچی لگتا برطانیہ دا فرشتہ سے، پیسے بھی تو اتھوں ہی آمدے سن، جہاں سے پیسے آتے تھے ویسے ہی فرشتے بھیجتے تھے۔ اور یہ آئی لو یو کا میسج رب سے نہیں آتا تھا، ملکہ وکٹوریہ سے آتا تھا۔ اللہ ہمیں اس امت قادیان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ان کے بارے میں جیسے ابھی شیخ فرما رہے تھے، کچھ لوگ ہمارے لمبی چادر اوڑھ کر سو چکے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ ان کو کافر قرار دے دیا گیا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ ایک وہ دشمن ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ دشمنی کر رہا ہے، وہ دشمنی کی آگ بھڑکا رہا ہے، اور آپ اس کے مقابلے کی تیاری کرتے ہیں، اور ایک کو آپ سمجھتے ہیں کہ بس کافر قرار دے دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہ ان کے عقائد کو سمجھتے ہیں، نہ ان کے عقائد بیان کرتے ہیں، نہ ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں، نہ ان کی خطرناکی اپنی امت تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ ہمیں حق کہنے، سننے، عمل کرنے، اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی دین کی غیرت کو اپنے دل میں زندہ رکھتے ہوں۔ ہمیں ان مردوں میں شامل نہ فرمائے جو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہو۔ زندہ آدمی کی پہچان کیا ہے؟ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کی موت اور زندگی کے بارے میں شک ہوتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ نبض چل رہی ہو تو کہتے ہیں ابھی زندگی کے آثار،
اگر آپ کے اور میرے دل میں محمد کے دین کی غیرت باقی ہے، آپ کے اور میرے دل میں ایمان زندہ ہے، اور اگر غیرت دین مصطفیٰ ہمارے دل میں مر گئی ہے، ہم نماز پڑھنے کے باوجود پھر بھی مردہ ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، جس کے جسم میں جان ہو، ڈاکٹر ٹیکا لگائے تو وہ اچھلتا ہے نا، ٹیکا لگنے سے حرکت ہوتی ہے، اور جو شل ہو جائے، جو ڈیڈ ہو جائے، اس پہ ٹیکے لگا لو، آپریشن کر لو، سن کرنے کے لیے ڈاکٹر آپریشن کے لیے سن کرتے ہیں نا، تو جو حصہ انسان کا سن ہو جاتا ہے اس پہ خنجر چلیں، چھرے چلیں، ٹیکے چلیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ مثال سمجھ آئی؟ اب پیغام بھی یاد کرنا، اگر امت اسلام کے خلاف جو آج امت کفر و شرک سازشیں کر رہی ہیں، وہ سن کر مجھے اور آپ کو درد ہو، تکلیف ہو، تو یاد رکھنا آپ کا اور میرا ایمان زندہ ہے۔ اور اگر اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو سن کر ماتھے پہ بل بھی نہ پڑے، تو پھر یاد کرنا کہ ہمارا ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ زندہ ہوتا تو یہ اس صحابی کی تاریخ کو دہراتا جس نے قوم میں جا کر لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کیا تھا، قوم والوں نے، پیچھے سے ایک نوجوان نے آ کے نیزے کا وار کیا تھا، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر کے گیا تھا، تو اس نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اس کی زندگی موت کی طرف تبدیل ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ دنیا کے برباد ہو جانے کی اور آخرت کے سنور جانے کی کامیابی۔ اللہ کے لیے اپنے دل میں غیرت ایمانی کو زندہ کیجئے۔ یہ پیغام علماء کا کام صرف نہیں ہے کہ وہ آپ تک آئیں پیغام دیں اور میں بعد میں چادر اوڑھ کر سو جاؤں۔ یہ پیغام ہر اس کے لیے ہے جس کے دل میں فاطمہ کے بابا کی محبت جاگ رہی ہے۔ یہ پیغام ہر اس کے لیے ہے جس کے دل میں صدیق کی غیرت جاگ رہی ہے۔ یہ پیغام ہر اس کے لیے ہے جس کے دل میں فاروق کی محبت جاگ رہی ہے۔ اگر مومن ہو، مسلمان ہو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے کوئی رشتہ ہے، تو پھر اللہ کے دشمنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اس پیغام کو عام کیجئے، ان کے فتنے سے بچائیے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیجئے، لوگوں کو مصطفیٰ سے جڑنے کی دعوت دیجئے۔ ارے اتنی غیرت تو پیدا کر لو جتنی دکاندار کے دل میں ہوتی ہے۔ دکاندار کے پاس سودا آئے، آپ نے دیکھا ہوگا بازار کے باہر وہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ چلاتے ہیں، ہماری مارکیٹ میں نیا کپڑا آیا ہے، ہماری مارکیٹ میں نئی مشینیں آئی، ہماری مارکیٹ میں یہ سامان، وہ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے اپنی دکان کی مشہوری کر۔ ارے تمہارے پاس تو سودا محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی گود میں سودا مصطفیٰ کی محبتوں کا ہو، اس گود سے قیمتی گود کون سی ہوگی؟ لیکن اگر میں اور آپ میرے نبی کے دین کی دعوت کو لے کر نہ اٹھے، اس کو نہ برپا کیا، میدان گرم نہ کیے، قیامت کے دن رب کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ اگر رب نے سوال کر دیا، اگر رب نے آپ سے اور مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ جب کفر اور شرک کے اندھیرے چل رہے تھے تمہاری جوانی کس کام کی تھی، تمہارا مال کس کام کا تھا، تمہاری زبان کس کام کی تھی، تم نے اپنی زندگی کی کتنی سانسیں اللہ کے دین کے لیے وقف کی، تم نے اپنی زندگی کی کتنی راتیں اللہ کے دین کے درد میں روتے ہوئے گزاری، میں اور آپ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ لوگوں بہت قریب ہے، بہت قریب ہے موت کا وقت۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ کرنے کی فکر اپنے دل میں پیدا کر لو۔ جب یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ڈھلک جائیں گے، جب یہ بولتی ہوئی زبان لڑکھڑا جائے گی، جب یہ چمکتی ہوئی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، جب یہ دھڑکتا ہوا دل خاموش ہو جائے گا، اور یاد کرنا اس وقت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے اور اس وقت کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، توحید پہ رکھے۔ ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے بچوں کی سوچ، ہماری بیویوں کی سوچ، ہمارے دوستوں کی سوچ یہ بن جائیں ہم نے جب تک زندہ رہنا ہے محمد کے جھنڈے کو بلند کر کے رہنا ہے، ہم نے جب تک زندہ رہنا ہے مصطفیٰ کے ہر دشمن سے حالت جنگ میں رہنا ہے، ہم نے جب تک زندہ رہنا ہے قرآن کے جھنڈے کو بلند رکھنا ہے۔ اللہ سے امید ہے اگر یہ غیرت میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو گئی تو اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلائے، اس حال میں ملاقات کی توفیق دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین
فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلے شریعت محمدی کو تسلیم کرنا، پھر بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کرنا، اس کے پس پردہ کیا کہانی ہے؟ اس کے پس پردہ کہانی یہ ہے کہ پہلے اس نے اپنے آپ کو ایک مجدد کے روپ میں پیش کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو اپنے درجات بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا۔ اگر وہ شروع میں پہلے ہی کہہ دیتا میں نبی ہوں تو ریڑھی والا بھی نہ مانتا۔ پہلے اس نے اپنے آپ پر ایک دین کے داعی کا روپ، مناظر کا روپ دھارا، اور جب اس کے ساتھ لوگ ملتے گئے، اندھی عقیدت چلتی رہی۔ یہ اصل بربادی اندھی عقیدت کی ہے، اصل بربادی تقلید کے اندھیروں کی ہے۔ اگر تحقیق کا سورج طلوع رہے تو کبھی بھی انسان گمراہی میں نہیں آتا۔ یہ عقیدت ہے اندھی، کہ جب انسان اندھی عقیدت میں گرتا ہے پھر وہ اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک ظالم کی ویڈیو میرے پاس پاکستان سے آئی، رنگ علی شاہ کا عرس کا میلہ لگا ہوا، اس پہ تقریر کرنے والا پیر صاحب جو آیا وہ آ کر کہنے لگا لوگوں جو یہ کہے اللہ عرش پہ ہے وہ کافر ہے، جو یہ کہے اللہ بیت اللہ میں ہے وہ بھی کافر ہے، مسجدوں میں ہے یہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ پھر خود ہی کہتا پھر اللہ کہاں ہے؟ کہا آنکھیں کھول کے غور سے دیکھو، 1400 سال سے اللہ انسان کی شکل میں خاک اور مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندھے مرید، مقلد مرید، ایک مرید اٹھا، دوڑ لگائی اور جا کے وہ پیر اپنے رب صاحب کے پاؤں میں سجدہ کیا اور اس کے پاؤں کو زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ انہیں انیک زور دا پھڑیا کہ رب صاحب ہی ڈگ پہ۔ میں کہا جا رب نو کھلوتا تے رہن دیندا، تو تے ڈیگ ہی چھڑیا۔ اللہ مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبے میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے، یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں، ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے نام زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی ہے اور جھوٹ ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت میں بن رہی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن رہی ہے۔ لا الہ کوئی کون ہے؟ لکیریں لا الہ نہیں، میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں آپ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا، نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے۔ سوا 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاکی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے، اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ رب تو میرا ہے، رب میرا تو 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 ہے، میں جاؤں کدھر؟ رب تو میرا ہے۔ یہ اندھی عقیدت ہے۔ تو پہلے مرزا نے اپنے آپ کو ایک عالم کے روپ میں، ایک مناظر کے روپ میں، ایک مجدد کے روپ میں پیش کیا۔ جب پبلک ان کے ساتھ مل گئی اور اس نے کہا قریب ہے کہ یہ میری بات مان لیں، پھر اس نے یہ دعویٰ کیا تاکہ اپنے زہر کو امت اسلام میں داخل کر سکے۔ صحابہ کرام کے لیے لفظ رضی اللہ عنہ ارضا کا استعمال کیا گیا۔ آج کے کسی مولانا کے لیے لفظ کہنا چاہیے، آج کے کسی مولانا کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، رحمہ اللہ کہیں، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ جماعت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد رضا خان بریلوی کے نام کے ساتھ ایک شخص رضی اللہ لگاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے بھی تھوڑا سا قدم اٹھایا تھا، بیچارہ پیچھے رہ گیا۔ مرزا قادیانی نے پہلے ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ وہ بھی اپنی ملفوظات میں لکھتا ہے کہ سر میں درد ہونا، بخار ہونا، یہ نبی کو ہونے والے امراض ہیں، یہ وہ مرض مبارک مرض ہیں جو نبی کو ہوتے ہیں۔ کہتا ہے الحمدللہ مجھے بھی سر میں درد رہتا ہے، بخار بھی رہتا ہے۔ ابھی وہ قدم اٹھانے ہی لگا تھا کہ پہلے مرزا نے کہا تو کھلو، میری باری آ گئی ہے۔ اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، وگرنہ بہت ہیں جو اپنی نبوت کی پنڈاریاں کھول کر بیٹھے تھے۔ تذکرہ غوثیہ کے اندر غوث علی شاہ قلندر قادری لکھتا ہے کہ حضرت شبلی کے پاس 2 مرید آئے، کہنے لگے اپنا مرید ہمیں مرید بنا لو، سلسلے میں داخل کر لو۔ کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، شبلی رسول اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ۔ اس نے کہا جی میں
استغفر اللہ لا حول ولا قوت. پیر صاحب نے کہا لا حول ولا قوت. کہا تو کیوں کیا؟ کہا تو نے کیوں کہا؟ کہا میں نے تو اس لیے کہا کہ جاہل کے سامنے مرید بننے آ گیا. کہا میں نے اس لیے کہا پاگل کے سامنے راز کی بات کہہ دی. دوسرے سے کہا وہ سائڈ پہ پیچھے جا دوسرا کیا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ. شبلی رسول اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا, میں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا, آپ تو ورے ہی گر پڑے, رسالت پہ ہی قناعت کر لی. رسالت کے بعد کیا مقام ہے اللہ کا؟ کہ میں تو کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا. مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی کو 1000 ریال دینے کے لیے تیار بیٹھا اور وہ کہہ جی 100 ریال ہی دے دو. کہ جا چوڑا 100 ہی منگے میں تو 1000 دے دوں تیار بیٹھا سا ہیں. وہ کہتا ہے حضرت میں تو آپ کو اللہ ماننے کے لیے آیا تھا, آپ تو ورے ہی گر پڑے, صرف رسالت پہ قناعت کی. کہا شاباش شاباش تم بیٹھو ہم تمہیں تعلیم کریں گے. تو یہ وہ خفیہ نبوت کے ڈاکو ہیں جو اپنا تھیلا تیار کرتے رہے اور قادیانی نے پٹاری کھول دی. غوث قطب ابدال پر روشنی ڈالیں, ان پہ روشنی ڈالنے کے لیے بھائی بڑا لمبا ٹائم چاہیے. یہ صوفیہ کے بنائے ہوئے القاب ہیں. غوث قطب ابدال ملت اسلامیہ سے, شریعت محمدیہ سے کسی غوث قطب کی کوئی دلیل نہیں ملتی. یہ مرزا قادیانی کا کس کے ساتھ مناظرہ ہوا جب اس کی موت واقع ہوئی؟ عطا اللہ شاہ بخاری سے یا پیر مہر علی شاہ سے؟ ان دونوں سے نہیں ہوا. شیخ ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ سے ہوا. مباہلہ ہوا تھا, مناظرہ نہیں, مباہلہ ہوا تھا. اور اس مباہلے کے نتیجے میں قادیانی ہاؤس میں جا کے مر گیا تھا. مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جبیل کے کیمپوں میں ان کی کیسٹ اور سیڈیز بہت زوروں پہ چلتی ہیں. مولانا طارق جمیل تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ ہیں. ان کے بیان کے اندر بڑا جادو کا اثر ہے, لوگوں کو کھینچتے ہیں, لیکن ان کے عقائد کے اندر شرکیہ عقائد ہیں. وہ اپنی ایک تقریر میں لا الہ الا اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ نے اپنے عرش سے لا کی تلوار چلائی. عرش لا, عرش کے ملائکہ لا, فضا لا, ہوا لا, خلا لا, جن لا, انس لا, کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے. عرش زیر و زبر, عرش کے فرشتے زیر و زبر, عرش کے نیچے زیر و زبر, 7واں 6واں 5واں 4تھا 3 2 پہلا آسمان لا, وہ ہوا فضا خلا لا, وہ زمین آسمان چند سورج تارے لا, وہ انسان جنات جن پرند چرند آبی خاکی ناری نوری ہوائی فضائی خلائی سب لا ہیں, لا ہیں. کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. آپ کی الفاظ کی چاشنی پر ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جس کی پرچار اپنی تقریروں میں مولانا طارق جمیل صاحب کرتے ہیں. اسی طرح منصور حلاج, وہ زندیق جس نے ان الحق کا دعویٰ کیا تھا, اپنے آپ کو اللہ کہنے کا اعلان کیا تھا, اس کی تعریف کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو, کنز کدوری کو چھوڑ دو, اب تم منصور حلاج کے راستے پہ چلو. منصور جے چک سولی دیتی واقف کل اسرارہ ہوں, منصور ہر چھپے ہوئے راز کو جان چکا تھا پھر بھی اس کو سولی دے دی گئی. وہ زندیق اور کافر تھا جس کی تعریف مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیانوں میں کرتے ہیں. ہاں عاشق ہونے عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سکھریت روش منصوری نو ٹھپ رکھ ہن کنز قدوری نو. کیا کہہ رہا ہوں؟ سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو. مولانا کی ایک تقریر میرے پاس موجود ہے اور یہ جتنے میں نے حوالے دیے میرے پاس موجود ہے, جو صاحب چاہے میں دے سکتا ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں عرش, فرش, زمین, چاند, ہوا, سورج, ان سب چیز کی تخلیق سے پہلے, زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورت یاسین کی تلاوت کی.
اور سورۃ یاسین کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کہتے ہیں انکا، یہ کاف جو ہے یہ قریب کے لیے ہے، اشارہ قریب کی طرف ہے. تو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا اور اپنے سامنے کھڑا کر کر کہا انک لمن المرسلین، کہ اے محمد تو میرے رسولوں میں سے ہے. آسمان تھا اور اللہ آپ کو کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. عالم کی پیدائش تو چند ہزار سال کی ہے، اس کائنات کی پیدائش 15 ارب سال کی ہے، جو سائنسدان کہہ رہے ہیں پیدائش. ورنہ اللہ کہتا انہو لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے، وہ کی کہانی نہیں ہے. کاف 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 کیا ہے؟ آپ، تم، تو. انک لمن المرسلین. مجھے قرآن کی قسم، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. یہ لفظ کاف یہ بتا رہا ہے کہ زمین آسمان کوئی نہ تھے اور اللہ اپنے نبی کو وجود دے چکا تھا. یہ بدعقیدگی جو مولانا امت کے اندر اسلام کے نام پہ پھیلا رہے ہیں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تقدیر میں تو نبی تھے. آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے، اس وقت اللہ کے نبی اللہ کی تقدیر میں نبی تھے، ان کو وجود نہیں ملا تھا. لیکن مولانا فرما رہے ہیں کہ زمین آسمان، عرش فرش، ہوا چاند ستارے پانی، سب کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو وجود بخشا تھا. یہ عقیدہ سلف کے عقیدے اور امت کے عقیدے کے خلاف ہے. سوال یہ ہے کہ جو لوگ 2-3 مہینے کے لیے تبلیغ پر جاتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے 2-3 مہینے کے لیے نکلنا، دن فکس کرنا، یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ کیا ہے اس کی طرف آئیے. دودھ دینے والا ہمارے انڈیا پاکستان میں گلی گلی دودھ دیتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ گوالا کہتے ہیں. اس کا اچھا کام ہے یا برا کام؟ اگر وہ دودھ نہ دے تو آپ کو خود بھینسوں کے باڑے میں جانا پڑے گا. کتنا اچھا کام ہے، بیچارہ دودھ لاتا ہے، گلی گلی دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی دودھ والا اپنے دودھ میں زہر ڈال کر دے، کیمیکل ڈال کر دے، بچوں کو موشن لگ جائیں، بچے بیمار ہو جائیں، ہیضہ ہو جائیں، الٹیاں لگ جائیں، کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہے گا کہ یار بڑا اچھا کام کر رہا ہے؟ وہ کہے کہ چلو کوئی نہیں، میں نے تھوڑا سا زہر ڈالا ہے، آپ یہ تو دیکھو میری محنت کتنی ہے، میں دروازے پہ آتا ہوں، صبح سورج نکلنے سے پہلے جا کر بھینسوں والے سے دودھ اٹھاتا ہوں. کہیں گے تیری محنت بھاڑ میں گئی، تو دے کیا رہا ہے؟ یہی کہو گے. تبلیغی جماعت والے بھائی ڈور ٹو ڈور آتے ہیں، ہم مانتے ہیں اس کی اس محنت کا، ان کے اس اخلاص کا ہم قدر کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے وہ دے کیا رہے ہیں؟ ان کی ہاتھ میں ہے کیا جو پڑھ کر سنا رہے ہیں؟ فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج، یہ وہ کتابیں ہیں جو شرک کے پیغام سے بھری ہوئی ہیں. ایک حوالہ دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. فضائل صدقات میں مولانا ذکریہ اسی عقیدہ وحدت الوجود کو بیان کر کے لکھتے ہیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. یہ کاغذ ہے نا، یہ کاغذ اس کاغذ کا شریک ہے یا نہیں؟ یہ پھاڑنے سے، یہ الگ کرنے سے اس کاغذ کی نسل تو نہیں تبدیل ہوئی؟ یہ کاغذ سے آلو تو نہیں بن گیا؟ یہ بھی کاغذ، یہ بھی کاغذ. وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. بندہ رب بن سکتا، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے. یہ شرک کا عقیدہ ہے. اور اس طرح کے بے بہا واقعات فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں بھرے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں حق سچ کہنے، سننے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.